جب ہماری شادی ہوئی میرے شوہر خالد میٹرک میں تھے۔ امتحان پاس کرتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ سسر بوڑھے تھے، ان کی پینشن میں گزارا مشکل تھا۔ کافی تیگ و دیر کے باوجود خالد کو نوکری نہیں ملی تو چچا جی نے اپنے ایک دوست کی منت سماجت کی کہ کسی طور میرے بیٹے کو کہیں ملازمت کروا دو۔ چچا جی کے یہ دوست اسپتال میں کلرک رہے تھے۔ ان کی کچھ ڈاکٹروں سے بہت اچھی واقفیت تھی۔ کہہ سن کر انہوں نے ایک ڈاکٹر کے پاس خالد کو ملازم کروا دیا۔ کچھ دن خالد نے اس ہسپتال میں کام کیا، پھر ڈاکٹر صاحب کا تبادلہ ہو گیا تو خالد نے نوکری چھوڑ دی، کیونکہ اتنی کم تنخواہ پر سارا وقت مریضوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے وہ تھک جاتے تھے۔ تاہم کچھ کمپاؤنڈروں سے اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ خالد کو پریشان دیکھ کر ایک کمپاؤنڈر جس کا نام اختر نواز تھا، اس نے پیشکش کی کہ اگر تم صبح کے وقت میرا کلینک سنبھال لو تو جو بھی آمدنی ہوگی آدھی میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ خالد نے حامی بھر لی۔ اختر نواز قریبی دیہات کا رہائشی تھا۔ صبح وہ ڈیوٹی پر جاتا اور شام کو اپنے کلینک پر ہوتا۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے کے حصے میں کلینک بنا رکھا تھا۔ جیسا کہ عام بات تھی، دیہات میں ڈاکٹر ناپید تھے، لہٰذا کمپاؤنڈر ہی دیہاتیوں کو دوائیاں دیتے اور انجیکشن وغیرہ لگاتے۔ یہاں کے معصوم لوگ ان کو ڈاکٹر صاحب ہی کہتے تھے۔ اختر نے خالد سے کہا کہ میں تمہیں چند دواؤں کے بارے میں سمجھاؤں گا، بس تم وہی دوائیاں مریضوں کو دے دینا۔ 3 سے 5 دن کی دوائی دے دینی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بہت تیز بخار ہو تو انجیکشن بھی لگا دیتا ہوں۔ ہر چند کو تم سمجھا دوں گا۔ جب یہ لوگ شہر جانے کی تکلیف اور کرائے بھاڑے سے بچ جاتے ہیں تو مجھے فیس اور دعائیں دونوں بخوشی دے جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ یہ لوگ مجھے سمجھتے مسیحا ہیں اور کہتے ڈاکٹر ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، یہ لوگ تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، مگر تم ڈاکٹر تو نہیں ہو۔ اگر کوئی تمہاری دوا سے ٹھیک نہ ہو پایا، دوا اس کو موقف نہ آئی، تب کیا کرتے ہو؟ تب میں ان کو ہسپتال جانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ غرض اختر نے ہر بات خالد کو سمجھا دی۔ اگلے دن سے خالد نے اختر نواز کی دکان پر، جو بظاہر ڈاکٹر صاحب کا کلینک مشہور تھا، پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ صبح سے دوپہر تک مریض آتے رہتے۔ نہ صرف مذکورہ دیہات بلکہ ارد گرد کی بستیوں سے بھی غریب غربا کا تانا بانا بنا رہتا۔ خالد ان کو بخار اور درد کی پیسی گولیاں اور کسی کو درد کے انجیکشن لگا کر رقم گلے میں ڈالتا رہتا۔ اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ خالد ایمانداری سے غلہ ہر روز شام کو اختر نواز کے حوالے کر دیتا اور وہ اس میں سے آدھی کمائی خالد کو دے دیا کرتا۔ ہمارا گزارا بہت اچھی طرح سے چلنے لگا تھا۔ مزید یہ کہ عزت بھی نصیب ہو گئی تھی کہ دیہات کا ہر شخص خالد کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر اور جھک کر ملتا۔ اختر نواز نے افین کی بنی ہوئی گولیاں اور مارفیا کے انجیکشن بھی رکھے ہوئے تھے۔ شدید درد کی صورت میں وہ یہ بیچارے مریضوں کو دیتا۔ یوں اس نام نہاد ڈاکٹر کی دوا سے مریضوں کو فوری آرام آ جاتا اور کمائی بھی بے شمار ہوتی۔ پہل تو خالد نے نشہ آور ادویات مریض کو دینے سے اجتناب کیا، کیونکہ اس کا ضمیر لعنت ملامت کرتا تھا، مگر اس سے کمائی میں فرق آنے لگا تو اختر نواز نے خالد سے باز پرس شروع کر دی اور کہا کہ تم اپنی مرضی نہ چلاؤ، اس طرح 2-4 روز میں میرا کلینک بند ہو جائے گا۔ انسان اگر ایک بار اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دے تو پھر ضمیر کا گلا گھونٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ اختر نواز کا استحقاق تھا کہ اگر وہ چاہتا تو خالد کو نکال دیتا، کیونکہ نام نہاد کلینک کا مالک وہی تھا۔ ایک میٹرک پاس کو اس کمائی کے برابر کی نوکری ملنا ناممکن تھا۔ جب چچا جی وفات پا گئے اور میں گھر میں اکیلی ہو گئی تو خالد نے فیصلہ کیا کہ وہ بجائے اختر نواز کے کلینک جانے کے اپنے گھر میں ہی اپنا کلینک بنا لے، تاکہ ہماری بستی کے لوگ جو پل پار کر کے نواز کے کلینک جاتے تھے وہ خالد کے اس کلینک پر ہی آئیں گے۔ سو خالد نے کلینک شروع کر دیا۔ ان کا کلینک چل پڑا۔ بہت اچھی آمدنی ہونے لگی۔ خالد خوش اخلاق بھی بہت تھے اور محنتی بھی۔ دن رات اپنے کلینک پر موجود ملتے۔ ان کی شہرت آس پاس کی آبادیوں تک پہنچ گئی۔ روز بروز مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ان دنوں دیہات سے شہر تک سفر کرنے کی ایسی سہولیات میسر نہیں تھیں جیسا کہ آج کل ہیں۔ بہت سیریس مریضوں کے ساتھ خالد خود ہسپتال چلے جاتے۔ وہ خود بھی ہسپتال میں کام کر چکے تھے تو آسانی ہو جاتی، اور مریض اور لواحقین خالد کو رحمت کا فرشتہ گردانتے۔ انسان جہاں اشرف المخلوقات ہے، وہاں ایک بے رحم مخلوق بھی ہے۔ جب سادہ لو افراد خالد کو اپنا
دستگیر سمجھنے لگے تو وہ بھی انہیں زیادہ لوٹنے لگے۔ ان کے اندر کے خود غرض آدمی کو کوئی نہ پہچان سکا، سب انہیں فرشتہ ہی سمجھتے رہے۔ جو مریض آتا ان کی چرب زبانی کو شکار ہو جاتا۔ اگر کسی مریض یا مریضہ کی حالت ایسی ہوتی کہ اسے دیکھنے گھر جانا پڑتا تو یہ دگنی رقم کھری کرتے۔ مختصر اگر کوئی جیے یا مرے ان کو اس سے کوئی غرض نہ تھا۔ غرض تھی تو صرف لالچ کی، اس کمائی کی جو گھر بیٹھے انہیں ملنی شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی بغیر کسی خاص محنت کے۔ ایک دن اپنی شفا خانے پر بیٹھے مریض دیکھ رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ایک جوان سالہ لڑکی کے ساتھ آئی۔ ہمارے شفا خانے اور ان کی بستی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی تھی جسے ایک پل کے ذریعے پار کرنا پڑتا تھا۔ عورت نے بتایا، ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو کل سے بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ پسینہ آئے تو بخار ٹوٹ جاتا ہے مگر چند گھنٹے بعد پھر چڑھ جاتا ہے۔ عورت نے اپنی سمجھ کے مطابق علامات بتائیں تو خالد نے کہا کہ ان کو ملیریا ہوا ہے، دوا دیتا ہوں۔ ان کو یہ گولیاں صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ اور یہ کڑوی گولیاں دودھ کے ساتھ چبا کر کھانی ہیں۔ ساتھ ہی ہاضمے کی دوا بھی دی ہے اور یہ لال شربت کھانے کے ساتھ دینا۔ کھانا دل پر نہ چڑھے، ڈکار وغیرہ آ جائیں گے۔ بوڑھی عورت پیسے دینے لگی تو خالد نے کہا کہ اماں اتنی کیا جلدی ہے، طبیعت خاصی خراب ہے، اگر ایک دو دن میں آرام نہ آیا تو شہر لے جانا پڑے گا اور بڑے ہسپتال سے علاج کرانا پڑے گا۔ بڑھیا شہر اور بڑے ہسپتال کا سن کر ہی ڈر گئی، منت کرنے لگی کہ بیٹا کیسی ہی کڑوی دوا دے دو، میں کھلا دوں گی، پر شہر جانے سے بچا لو۔ لڑکی جو مریضہ تھی بہت خوبصورت اور نو عمر تھی، اس کی صورت خالد کی نظروں میں کھب کر رہ گئی تھی۔ اگلے روز وہ شام کو بیٹی کے ساتھ دوبارہ آ گئی، کہنے لگی، بیٹا یہ بڑی مشکل سے کچے ڈھیلوں سے بھری زمین پر چل کر آئی ہے، بہت ہمت کر کر یہاں تک لائی ہوں، بیٹا اچھی دوا بنا کر دو، حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اگر ایسی حالت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا، میں دیکھنے گھر آ جاتا۔ اچھا آپ ایسا کریں، انہیں وہاں پردے کے پیچھے اسٹریچر پہ لٹا دیں، آپ ساتھ کرسی پر بیٹھ جائیں، میں بس 2 مریض جلدی سے فارغ کر کے تفصیل سے ان کا معائنہ کرتا ہوں اور اچھی سی دوا بنا کر دیتا ہوں۔ بڑھیا نے پردے کے پیچھے پڑے بیڈ پر لڑکی کو لٹایا اور لڑکی کے برابر بیٹھ گئی۔ ان کی تھکن کچھ اتری اور سکون محسوس ہوا۔ اتنی دیر میں خالد مریضوں کو نپٹا کر ماں بیٹی کی طرف آ گیا۔ خالد نے ان کا حال احوال بڑی اپنائیت سے لیا۔ لڑکی کا چہرہ آج بھی بخار سے تمتما رہا تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کر نبض پر ہاتھ رکھا، اسٹیتھوسکوپ سے دل کی دھڑکن چیک کی، دوا دی۔ جب وہ جانے لگی تو دوبارہ آ کر طبیعت دکھانے کی تاکید کی، جبکہ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ اس کومل کلی کو کہے کہ یہیں پڑی رہ جاؤ، اتنا سفر تم اس حال میں کیسے کرو گی؟ اگر بڑھیا نہ ہوتی تو اپنی سائیکل پہ بٹھا کر خود چھوڑاتا، مگر ان کا مطب مکان کے اگلے حصے میں تھا اور پچھلے حصے میں گھر جہاں ان کی بیوی موجود تھی۔ تیسرے روز لڑکی آئی تو اس کے ساتھ اس کی ماں موجود نہ تھی۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، یہ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کو مریض کم ہوتے تھے اور اس وقت تو اتفاقاً کوئی مریض موجود ہی نہ تھا۔ خالد اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، لڑکی کو دیکھا تو جیسے دل کی کلی کھل اٹھی، بے اختیار منہ سے نکلا، اکیلی آئی ہو؟ ہاں، آج اماں کو آ لیا اس بخار نے۔ اور کوئی نہیں تھا تمہارے گھر جو ساتھ لے آتا تمہیں؟ بھائی بھابھی علیحدہ رہتے ہیں، ہم ماموں کے گھر کے پاس رہتے ہیں اور ماموں گھر پر نہیں تھے۔ ہمارا گھر زیادہ دور نہیں ہے، بس ندی پار کرنی پڑتی ہے۔ نکاہت لڑکی کے چہرے سے آیا تھی۔ خالد جلدی سے گھر آیا اور کچھ پھل لے کر فوراً مطب چلا گیا۔ اس نے پھل لڑکی کے سامنے رکھے اور کہا کہ تمہیں تو بہت کمزوری ہے، کچھ فروٹ کھاؤ۔ لڑکی نے بس سیب کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا اور کہا کہ ابھی کچھ کھانے کو جی نہیں ہے۔ کیا اب تمہیں اماں کے لیے دوا چاہیے؟ جی، ان کی دوا بھی چاہیے اور فیس نہیں ہے، وہ میں بعد میں ان سے ہی لے لوں گا۔ جب تک تمہاری اماں ٹھیک نہیں ہو جاتی تم آ کر ان کی دوا لے جایا کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا اس عمر میں۔ ٹھیک ہے، تو کل کب تک آؤں؟ کل دوپہر کو 2 بجے آ جانا۔ حالانکہ دوپہر کو کلینک بند کر دیتے تھے اور گھر آ کر کھانا کھاتے اور آرام کرتے تھے۔ لڑکی اگلے دن خالد کے بتائے وقت پر آ گئی۔ یہ اسی کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے تھے، گھر آ کر کھانا تک نہیں کھایا۔ مجھے چھٹی حس نے خبردار کیا اور تجسس کے کیوں نہیں آئے۔ میں نے دروازے کی جھری سے دیکھا، لڑکی کا نکاہت بھرا مگر من موہ لینے والا چہرہ، وہ دروازے کی جھری کے عین سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ناشتہ دان تھا جو اس نے خالد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟
کھانا ہے، ماموں کو راستے میں دینا تھا، روز ہی دینے جاتی ہوں، مگر آج وہ نہیں تھے۔ آدھے راستے سے واپس گھر دینے جاتی تو یہاں آپ کے دیے وقت پر نہیں پہنچ پاتی۔ اگر انہوں نے نہیں کھایا تو آپ کھا لیں، روٹیاں گرم ہیں اور سالن بھی اچھا ہے۔ تم نے کھا لیا کیا؟ نہیں، تم کھا لو ورنہ واپسی پر راستے میں نکاہت ہوگی۔ اکیلے اس طرح آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی کھا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بٹیرے کا سالن ہے، مومانی بہت اچھا بناتی ہیں، ماموں کی پسند کا ہے۔ لڑکی نے برتن کھول کر سامنے کر دیے۔ سالن کی اشتہا انگیز خوشبو پھیل گئی۔ حیرت کی بات یہ کہ لڑکی کے ماموں اور مومانی کی کہانی سننے کے بعد مجھے اس پر ذرا بھی شک نہ ہوا۔ اس کا چہرہ بھی نہایت معصوم اور سادہ تھا۔ میں اس کے چہرے پر اپنے مسیحے کے لیے عقیدت کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکی۔ خالد نے 2-4 نوالے لیے، کہنے لگا، نام کیا ہے تمہارا؟ گلزار، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا تو گلزار، تم بھی تو کھاؤ نا۔ اصرار پر وہ بھی خالد کے ساتھ اسی برتن میں شریک ہو گئی۔ کھانا کھا کر اس نے برتن رومال میں باندھ لیے اور جانے لگی۔ اماں کو دوا باقاعدگی سے کھلانا، 2 دن بعد مجھے بتانا ضرور، اگر ان کا بخار اتر بھی جائے تب بھی، اور بہتر ہے انہیں نہ چلنے دینا، کمزوری ہوگی انہیں بہت۔ اس 16 برس کی دوشیزہ نے کسی کم سن تابیدار بچی کی طرح گردن ہلا دی اور دوا خانے سے چلی گئی۔ خالد کے کلینک میں ہر روز مرد، خواتین اور بچے آتے رہتے تھے۔ میں نے اس روز بھی اس مریضہ کے آنے اور جانے کو معمول کی بات گردانا، کیونکہ ہماری روزی روٹی کا دار و مدار اسی طرح کے مریضوں کے آنے جانے پر ہی تھا۔ خالد مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں ان کی طرف سے کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ آتی رہی، مگر میں نے اس کے آنے جانے کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ ایک دن خالد نے اسے کہا کہ جب تمہاری مومانی دوبارہ بٹیروں کا سالن بنائے مجھے ضرور دینا، مجھ کو تمہارے گھر کا سالن بہت مزیدار لگا، ایسا ذائقہ پہلے میں نے کبھی نہیں چکھا۔ ضرور ڈاکٹر صاحب، وعدہ رہا۔ کچھ دن بعد اس کی مومانی نے جب مہمانوں کے لیے بٹیرے پکائے تو گلزار نے موقع پا کر کٹورا بھر کر سالن نکال لیا اور چھپا دیا۔ تاہم اس کو دن کے وقت مہمانوں کی وجہ سے گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ شام کو وہ رخصت ہوئے اور اس کا ماموں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ماں اور مومانی کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئیں، یہ کنڈی کھول کر نکل آئی۔ معصوم بچی ڈاکٹر صاحب سے کیے گئے وعدے کو نبھانے خطرات کی پرواہ کیے بغیر چاندنی رات کو گھر سے نکل پڑی۔ کے گئی ہوئی تھی۔ خالد اکیلا ہی صحن میں چارپائی ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ در پر دستک ہوئی، وہ سمجھے کوئی مریض آیا ہے۔ در کھولا تو سامنے گلزار ہاتھ میں برتن لیے کھڑی تھی جو رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بٹیرے کا سالن لائی ہوں، وہ بولی، جلدی سے برتن خالی کر دو۔ کیوں تم رات کو اکیلی آ گئی ہو؟ خالد نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے وعدہ جو کیا تھا، بٹیروں کا سالن روز روز تھوڑی نہ پکتا ہے۔ جب ماموں شکار کر کے لائے تب ان کے خاص مہمان دعوت پر آتے ہیں اور یہ سالن پکتا ہے، پھر جانے کب پکے گا۔ آپ سے وعدہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب، اس لیے وعدہ پورا کیا ہے، اب جلدی کریں۔ تو کیا باہر کھڑی رہو گی؟ اندر آ جاؤ۔ وہ گھر کے اندر آ گئی اور صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ منظر چھت سے ہماری پڑوسن دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر دونوں نے بات کی اور وہ خالی برتن لے کر چلی گئی۔ خالد اپنے گھر کی دہلیز پر رک کر اس کو پل پار کرتے دیکھتے رہے۔ آج خالد کے دل میں شاید لڑکی کا وہلانہ انداز و طرز وعدہ وفائی اثر کر گیا تھا۔ اس نے اپنی مریضہ سے وعدہ کیا کہ چاہے بٹیروں کا سالن پکے نہ پکے، مگر ایک بار اور ضرور تم آنا۔ آ سکو تو کل آ جانا، مجھ کو تم سے بہت ضروری بات کہنی ہے۔ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ میری بیوی میکے گئی ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل اگر تم میرے لیے کھچڑی لا سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ کس وقت ڈاکٹر صاحب؟ جب وقت ملے یا پھر اسی وقت، زیادہ دیر میں تم کو نہیں روکوں گا، واپس فوراً چلی جانا۔ شام کو نہ آ جاؤں، شام کو مریض ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کو کوئی کھانا لاتے نہ دیکھے۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ضرور آؤں گی، چاہے جو ہو۔ ذرا دیر بھی ہو جائے تو وعدہ پورا کروں گی۔ دیر کیوں ہوگی؟ اماں، ماموں، مومانی سو جائیں گے تبھی تو نکل سکوں گی نا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس رات گپ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔
دور کہیں مینڈکوں کے ٹٹرانے کی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے رات گئے ہولے سے در بجایا۔ خالد کے کان اس کی آمد کے انتظار میں دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ سین سے دستک کی سمت گیا اور کنڈی کھول دی۔ حسب توقع وہی پگلی وعدہ نبھانے آئی تھی۔ اندر آ جاؤ، یہ برتن بعد میں لے لوں گی۔ ایسے نہ جاؤ اکیلی، میں خود پل پار کرواؤں گا۔ جانتی ہو کتے لپک کر تمہارے پیچھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اندر کمرے میں چلو، ہمارے ہمسائے چھت پر سوتے ہیں، وہ باتیں سن لیں گے۔ وہ اس کے پیچھے سین عبور کر کے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کے برتن لے کر خالد نے میز کے ایک طرف رکھ دیے۔ ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا۔ اوہ تم کو تو بخار ہے، ادھر لاؤ ہاتھ، نبض دیکھو۔ ہاں تم کو کچھ حرارت ہے ابھی بھی، یہ گولی کھا لو، پھر میں تم کو پل پار کرا دیتا ہوں۔ اس نے لیمپ کی مدھم روشنی میں بکس میں سے ایک گولی نکال کر گلزار کے ہاتھ پر رکھی اور پانی کا گلاس بھر کر اس کو دیا۔ لڑکی نے گولی نگل لی۔ گولی نگلتے ہی ایک ہلکا سا سرور اسے محسوس ہوا۔ وہ کچھ نہ سمجھ پائی۔ اتنے میں زور زور سے در پر دستک ہونے لگی۔ اس نہگانی آواز سے میرے شوہر گھبرا گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ کسی وجہ سے میں اپنے والد یا بھائی کے ہمراہ میکے سے لوٹ آئی ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لڑکی کو کہا کہ پلنگ کے نیچے چھپ جاؤ، شاید تم کو میرے گھر آتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا ہے۔ میں پہلے صورتحال دیکھوں پھر تم باہر نکلنا۔ گلزار بھی ڈر گئی۔ فوراً وہ پلنگ کے نیچے گھس گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو لگا تھا شاید بستی سے کسی نے اس کا پیچھا کیا ہے۔ بات بھی یہی تھی۔ جب وہ گھر سے نکل کر پل کی طرف جا رہی تھی، اسے گاؤں کے ایک نوجوان نے دیکھ لیا تھا۔ اسے شک ہوا کہ وہ اس وقت اکیلی پل کی طرف کیوں آ رہی ہے۔ کچھ دیر رک کر بغور دیکھا۔ وہ نوجوان قادر اس کے ماموں کے گھر گیا۔ دستک دے کر کہا کہ میں نے گلزار کو پل کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ اس کا ماموں اسی وقت گھر پہنچا تھا۔ وہ عقبی بستی گیا ہوا تھا، اس لیے عقبی راستے سے گھر آیا تھا۔ فوراً ہی اطراف میں ہلچل مچ گئی۔ قادر کے ساتھ ماموں نے اپنے 2 رشتہ دار مردوں کو بھی ہمراہ لے لیا جن کے گھر برابر میں تھے، اور یہ لوگ کلہاڑیوں کے ساتھ پل پار کر کے سڑک سے اترے تو ان کو ایک لڑکی کلینک کی طرف جاتی دکھائی دی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس کو خالد کے گھر اندر جاتے دیکھ لیا۔ اب وہ دروازے پر کھڑے زور زور سے دستک دے رہے تھے۔ یہ رات 10 بجے کا وقت ہوگا۔ دیہات میں جہاں بجلی نہ ہو یہ وقت آدھی رات جیسا ہوتا ہے۔ عورت تو کیا، اس وقت مرد بھی بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتے۔ کجا کسی لڑکی کا اکیلے دوسری بستی جانا جدھر کھیتوں میں کتے دندناتے پھرتے ہوں۔ خطرے کی بو سونگھ کر خالد نے در نہیں کھولا تھا۔ پوچھا کون ہے؟ در کھول بغیرت، یہ الفاظ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آواز پہچان لی۔ یہ گاؤں کا نمبردار تھا۔ نہ چار در کھول دیا۔ بہت سے لوگ اندر آ گئے اور آتے ہی انہوں نے سوال کیا، لڑکی کہاں ہے؟ کون سی لڑکی؟ اس کے جواب میں 2-3 جوانوں نے اس پر لاٹھیاں برسا دیں۔ ایک مرد کی آواز آئی، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، ہم نے اس کو تیرے در کے اندر جاتے خود دیکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم نے کیا دیکھا ہے بھائی۔ میرے گھر دن ہو یا رات، جب بستی میں کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو وہ آ جاتے ہیں۔ وہ دن اور رات نہیں دیکھتے۔ ایک عورت تھوڑی دیر پہلے اپنے بیٹے کے لیے بخار کی دوا لینے آئی تھی، وہ گولیاں لے کر چلی گئی ہے۔ کیا تم نے اس کو تو نہیں دیکھا؟ لوگوں نے ہاتھ روک لیے اور وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ مردوں نے گھر میں ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا۔ لیمپ کی روشنی میں ان کو کوئی دوسرا کہیں نظر نہیں آیا، البتہ انہوں نے پلنگ کے نیچے نہیں دیکھا۔ اتنے میں گلزار کی ماں اور خالہ بھی پہنچ گئی۔ جب وہاں شور مچا تو ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ماں ممتا کے ہاتھوں مجبور اپنے قدم نہ روک سکی اور پیچھے چلی آئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی بستی والے گھوم پھر کر گلزار کو تلاش کر رہے تھے، تبھی عورت نے سامنے پڑا ہوا تولیہ میز پر رکھے اس برتن کے اوپر رکھ دیا جو گلزار لائی تھی، اور خود بھی اس کو تلاش کرنے لگی۔ کسی نے کہا کہ دروازے کے پیچھے دیکھو، کسی نے کہا کہ میز کے نیچے۔ ماں دروازے کے پٹ پلٹنے اور میز کے نیچے جھانکنے لگی، اور پھر اس نے فرش پر بیٹھ کر پلنگ کے نیچے جھانکا۔ یہاں بھی نہیں ہے میری گلزار، ارے کہیں نہیں ہے، کہیں پل سے ندی میں تو نہیں گر پڑی؟ ارے ندی کی طرف چلو، وہاں بھی دیکھو، ندی میں اتر جانا، لیمپ لے چلو، مجھے لگتا ہے کہ اس کا پاؤں پھسلا ہے، کیا خبر کہاں جا رہی تھی؟ وہ کم عقل، اس وقت تیز بخار تھا اسے، شاید سر چڑھ گیا بخار اور وہ ایسے وقت گھر سے نکل پڑی۔ بڑھیا نے ایسا وویلا کیا کہ ڈھونڈنے والوں کی بھی مت ماری گئی۔ تبھی بستی کے نمبردار نے کہا،
ارے بھائیوں، یہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہے، ندی چلو۔ ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہیں، آج تک کسی نے اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہم نے کوئی ایسی ویسی بات سنی۔ بال بچے دار آدمی ہیں، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ قادر نے بتایا کہ میں نے گلزار کو پل کی طرف جاتے دیکھا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو عورت یا مریضہ خالد صاحب کے در پر آئی وہ ضرور گلزار ہی ہوگی۔ بس اب چلو اور ہماری بستی کو بدنام نہ کرو، کل تھانے آ جانا، وہاں بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ میرا اعتبار کرو اور اپنی لڑکی کسی اور طرف ڈھونڈنے جاؤ، ایسا نہ ہو اگر کسی کے ساتھ نکلی ہے تو بہت دور نکل جائے۔ اب یہاں اور وقت ضائع مت کرو۔ گلزار کی ماں نے بھی روتے روتے نمبردار کی ہاں میں ہاں ملا دی، حالانکہ اس نے لیمپ کی مدھم روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ کوئی جسم ساکت پلنگ کے نیچے پڑا ہوا تھا، مگر وہ اس وقت اتنے لوگوں کے ہاتھوں بیٹی کو نہیں سونپ سکتی تھی جو غم و غصے سے پاگل ہو رہے تھے، لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لیے بپھرے ہوئے تھے۔ ماں نے بہت سا دکھ دل میں دبا کر بیٹی کی زندگی بچانے کی خاطر خالد اور گلزار کا پردہ رکھ لیا۔ یہ لوگ بڑبڑاتے گھر سے نکل گئے تو میرے شوہر نے شکر ادا کیا، مگر بدقسمتی سے اس نے گلزار کو بخار کی گولی دینے کی بجائے غلطی سے افیم کی گولی دے دی تھی، اور جو کام اس کے وارثوں نے نہ کرنا تھا گلزار کی بازیابی کے بعد، وہ اس افیم کی گولی نے کر دیا۔ لڑکی دوسرے دن تک ہوش میں نہ آئی اور اس بے ہوشی کے عالم میں عالم بالا کو چلی گئی۔ پھر اس کی لاش ندی سے ہی ملی۔ اس واقعے کے بعد خالد نے کلینک کا کام چھوڑ دیا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اگر بے موت مرنا ہے تو عطائی حکیم کے پاس چلے جاؤ۔